بہت سارے لوگ جب مہینے کی یہ تاریخیں آتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہوگا، نوٹ ملیں گے، نوٹ ان دا سینس سیلری ملے گی. تو یہ لوگوں کو بڑا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، پھر آخری مہینے کے 10 دن سے انتظار ہوتا ہے. لیکن آج کی جو تاریخ ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے. یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی. یہ ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان میں غیر ملکی مقیم افغان شہری ہیں یا دیگر کنٹریز سے لوگ یہاں پہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، ان کی کہا گیا تھا، انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ یا تو اپنے دستاویزات شو کر دیں یا آپ اپنے اپنے ملک چلے جائیں. تو مہلت آج ختم ہو رہی ہے. 31 اکتوبر کے بعد جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کو نہ صرف ڈیپورٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی، اور اس حوالے سے باقاعدہ پورا لاہ عمل طے کیا گیا. اور یہ تمام جو شہری ہیں ان کے لیے ایک پلان بنایا گیا کہ کس طریقے سے یہ اپنے ملک جا سکتے ہیں. اب نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ جو غیر ملکی غیر قانونی طور پہ یہاں پر ہیں، اگر وہ 31 اکتوبر کے بعد بھی یہاں پر رہے تو پھر ایکشن ہوگا. بالکل جی، یہ بتا دیا گیا ہے. بیسکلی وہ کہتے ہیں نا کہ پاسپورٹ کو عزت دو اور اس کے ساتھ ساتھ ویزا پروسیس کو عزت دو. یعنی کہ جو کوئی ہو وہ پاسپورٹ ہولڈر ہو پاکستان کا جینوینلی، یہ نہیں کہ نادرا کا وہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ملی بھگت سے وہ CNIC بنوا لیے تھے، پھر اس کے بعد پاسپورٹس بھی انہوں نے بنوا لیے تھے، تو اب وہ کینسل آؤٹ ہوں گے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ویزا پروسیس کے بغیر لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے، تو اس تاثر کو بھی اب ختم کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے بھی ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا ملک ہے وہاں پر اگر آپ جائز طریقے سے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آنا ہے پاکستان تو آپ ویزا لے کے آئیں جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. اور ویسے بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا برادر ملک ہے، لیکن وہاں سے ہمیں کچھ ڈیفرنٹ وائبز آتی ہیں. دوسرے یہ کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے وسائل ہوتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی اپنی اتنی ہے، تو ایسے میں جب اور لوگ یہاں پہ بیکاز وی ہیو بین ہوسٹنگ دیز ریفیوجیز کہہ لیں یا دیز سٹیزنز کہہ لیں جو کہ غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں فار 4 decades، تو یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ہمیں بھی اپنی اکانومی کا سوچنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جی کہ کیونکہ آج آخری دن ہے تو چمن بارڈر پر کیا صورتحال ہے. وہاں پر رش لگا ہوا ہے، ہزاروں افراد افغانستان واپس جا رہے ہیں اور وہاں پر آلریڈی موجود ہیں. تو اختر گلفام ہمیں وہاں سے تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے کہ کیا صورتحال ہے. تو اختر بتائیے گا ذرا کہ وہاں پر کیا مناظر ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں جی، غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے. ضلعی انتظامیہ نے مہلت ختم ہوتے ہی غیر قانونی طور پر جو رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پیر کو اس حوالے سے مساجد میں اعلانات بھی کیے گئے ہیں، جبکہ چمن میں ان غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے 3 مقامات بوائز ڈگری کالج، شہید جمال عبد الناصر فٹ بال اسٹیڈیم اور بائی پاس لیوستانہ کے ساتھ ہولڈنگ سینٹر اور شیلٹر ہاؤس قائم کیے گئے. ضلعی انتظامیہ کے قائم شیلٹر ہاؤس میں گزشتہ رات جو پیر کی رات تھی اس میں 1000 سے زائد جو تارکین وطن افغان شہری تھے ان کو رات کا کھانا دیا گیا اور ان کو کمبل اور رضائیہ دی گئی تاکہ ان کا رات جو ہے وہ پرسکون طور پر گزرے. جبکہ سرحد پر ان کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. فرنٹیئر کور چمن اسکاؤٹس کی جانب سے نہ صرف یہاں پہ سایہ بنائے گئے ہیں بلکہ ان کے لیے پانی، شربت اور کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اس وقت میں چمن پاک افغان سرحد باب دوستی کے مقام پر موجود ہوں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو افغان شہری ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے وہ رضاکارانہ طور پر اس وقت باب دوستی پہنچ گئے ہیں. ٹولیوں کی شکل میں تقریباً 1000 کے ٹولیوں کی شکل میں جو ہے ان افغان باشندوں کو جو ہے یہاں اس شربت ناکہ جو پاک افغان سرحد باب دوستی پر اسٹیبلش ہے قائم ہے، اس شربت ناکے سے آگے جو بایومیٹرک خیمہ بستی ہے وہاں تک ان کو لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کا بایومیٹرک کرنے کے بعد ان کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ پاک افغان سرحد باب دوستی پر افغان حکام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. چلیں، یہ تو چیز اپنی جگہ کے ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں موجود ہیں، افغان باشندے جن کو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے وطن واپس بھیجا جائے گا. اگر وہ جانے کو تیار ہیں تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک
ایک فطری سا ایک پروسیس ہوگا, آسان ہو جائے گا اگر ویسے, ورنہ پھر دوسری صورت میں جی دے ہیو بین گیون ایمپل ٹائم, کیونکہ وہاں پر پاکستان میں رہ کے کئی لوگوں نے تو صدف باقی جائیدادیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں خرید لی, کاروبار اپنے چمکا لیے, اینڈ دے آر ویری ایکٹیو. تو اب تورخم بارڈر کی اگر ہم بات کریں, ایک تو چمن بارڈر ہے اور دوسرا تورخم بارڈر ہے, جہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رضاکارانہ طور پر واپسی جاری ہے. رؤف آفریدی ہمارے نمائندے ہمیں اس سے متعلق مزید بتا رہے ہیں. جی اس وقت میں موجود ہوں لنڈی کوتل کے اس علاقے پر جہاں پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی افغان مہاجرین کے لیے کیمپ قائم کیا گیا ہے, اور یہاں سے جو لوگ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے. یہاں پر حکومت پاکستان نے نادرا کے تعاون سے 12 وین جو ہے وہ یہاں پر لگائی ہیں, جو ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور 40 سال میں یہ پہلی بار ممکن ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہے کہ اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں. چلیں, یہ تو ہمارے رپورٹرز ہمیں وہاں سے صورتحال بتا رہے تھے کہ کیا مناظر ہیں, لیکن اعداد و شمار کیا کہتے ہیں, کیونکہ آج ڈیڈ لائن ختم ہونے جا رہی ہے اور کل سے باقاعدہ پھر اس پر ایکشن بھی ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب بہت شکریہ. ظاہر ٹائم دیا گیا, باقاعدہ طور پہ بار بار اناؤنس کیا گیا ان لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ شو کریں, لیکن جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں, اس کے بعد ایکشن ہوگا. اب آپ ہمیں کیا نمبرز بتا سکتے ہیں آج کے دن تک کتنے لوگ جا چکے ہیں اور کتنے ابھی ہیں یہاں پر؟ صدف ایکچولی یہاں سے سینٹینس تو بڑے کم گئے ہیں والنٹریلی, اور دیر اراؤنڈ آئی وڈ سے کہ 4000 کے قریب ہیں جو ٹوٹل ابھی تک جا چکے ہیں. لیکن اب ہم نے ان کے لیے بہت ہی الیبریٹ ارینجمنٹ کی ہے, کیونکہ ہم نے حاجی کیمپ کے اندر ان کے لیے پراپر ارینجمنٹ کیے ہیں, ریٹیننگ سینٹر بنا دیے, بیس کیمپ بنائے ہیں. جتنے بھی کراچی سے لوگ پکڑے جائیں گے بلکہ وہ لے کر آئیں گے, والنٹریلی آتے ہیں جیسے بھی آتے ہیں ان کو ہم پلیس کریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہاں 2-3 دن سے زیادہ کسی کو بھی نہ رکھیں, کیونکہ جو ہی ہمارے پاس 300 سے 400 لوگ ہوں گے ہم ان کو امیڈیٹلی, ہم نے اسپیشل ٹرین ارینج کر لی ہیں. پہلے بائی روڈ پلان تھا, لیکن اب میرے خیال میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سیکٹری ریلوے سے بات کر کے ٹرین لیے, وہ ان کو بٹھائے گی اور سیدھا چمن بارڈر لے کے جائے گی. راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف تھوڑا سا ٹرین جہاں ہوتی ہے ٹرین کو بڑے اسٹیشن پر وہ جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے کرنا پڑتا ہے, ورنہ راستے میں باتھ روم بھی اسی ڈبے میں ہے, کھانے کا ارینجمنٹ بھی ہوگا, سیکورٹی بھی ہوگی, ہر لحاظ سے ایزی رہے گا. ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر افغان گورنمنٹ کا کوآپریشن کیا ہے, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور دوسری چیز جو یہ ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ ہے یا کیا میں اس کے اوپر جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, ایک امیج جو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسا بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ڈونٹ یو تھنک کہ وی شوڈ پلے این ایکٹیو رول اور ہائی لائٹ کریں گے جی وٹ وی ہیو ڈن فار دیم اوور دا پاسٹ ڈیکیڈز؟ آئی تھنک جتنی پاکستان نے مہمانداری کی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی آپ کو سامنے میں ایک افہام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر ریفیوجیز میں رجسٹرڈ ہیں, دے ول ریمین آر گیسٹ. ان کو ہم بالکل کچھ نہیں کہہ رہے. وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس رجسٹر نادرا میں ہیں کچھ 60-70 ہزار لوگ, ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. جن کے ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں دے ول ریمین آر گیسٹ. ہم ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہے, اسی طرح مہمانداری کریں گے. اور جو باقی لوگ ہیں جو کے پاس کوئی فیز 1 میں صرف وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے, بالکل نہ ان کے پاس ویزا ہے, نہ ان کے پاس جس کوئی راداری ہے, نہ ان کے پاس افغان ریزیڈنس کارڈز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اور کارڈز ہیں, نادرا کارڈز ہیں, جعلی کارڈ ہیں. یہ صرف ان کو ہم نکال رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی ہم نے کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا لیے ہیں. وہاں پہ پراپر چھان بین کر کے ڈاکومنٹ چیک کر کے پھر اس کے بعد ان کو ارینجمنٹ کیا جائے. اچھا, اور حارث نواز صاحب آپ نے کہا 4000 نمبرز آپ نے بتایا کہ جو جا چکے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیے گا جو سندھ اور کراچی میں جو معاملات ہیں یہاں پر کتنے مقیم تھے, کیا نمبرز تھے ایسٹیمیٹ آپ کے پاس, اور یہاں سے ہی یہ 4000 گئے ہیں, آپ اوور آل ہمیں سچویشن بتا رہے ہیں؟ نہیں, یہ صرف سندھ سے بلکہ ایوٹ سے کراچی سے گئے ہیں, اور وہ بھی ابھی نہیں گئے ہیں بلکہ پورے سال کے اندر گئے, جنوری سے لے کے اور اب اس وقت تک ٹوٹل گئے ہیں, جو کہ نہ بہت کم تعداد ہے.
لیکن ہم نے مسجد میں اناؤنس کیا ہے, ہم نے لوکل اناؤنس کیے ہیں, ہم نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہے. اس دوران میں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسپیشل برانچ نے پوری ان کا جائزہ لیا ہے, ڈیٹیل لے لی ہے, کہاں لوکیٹڈ ہیں, کتنی تعداد میں, کون سے شہر میں کتنے لوگ موجود ہیں, ہر چیز ہم نے لے کے اس کے بعد نمبرز اب ویسے ویریفائی کرتے ہیں. اگر ایسٹیمیٹڈ جاننا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے کارروائی کرنی ہے اگر, تو نمبرز جاننا تو بہت ضروری ہے. ہیں کتنے سندھ میں ویسے افغان بھائی؟ لیکن ٹوٹل سندھ میں تقریباً 1,70,000 کے قریب ہیں جو پورے اوور پاکستان سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں. کراچی میں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے, اور وہ ان کے لیے ہم نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بہت عزت احترام کے ساتھ ان کو اپنے ملک میں روانہ کریں. 1 لاکھ میں سے 4,000 تو بہت کم نمبر ہیں. جی بالکل, ابھی یہی اس لیے اتنے جیگنٹک ٹاسک ہے, اور ہم نے تمام ڈسٹرکٹ میں ایس پی, ڈی سی, نادرا, اسپیشل برانچ ان کے ٹریننگ میں بٹھائے ہیں, یا کنٹرول ایٹورڈ بنے ہوئے ہیں, ادھر ویریفیکیشن ہوگی, پھر ان کو حدیقم دیں گے. اور اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے حارث نواز صاحب کہ اوور دا پاسٹ ایئرز جو ایلیگل ہیں اسپیشلی, انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ شیلو جو ہے جن کا اسٹے رہا وہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے اپنی جڑیں یہاں پر پکڑی ہیں, جن کی جائیدادیں یہاں پر ہیں, جن کی رشتہ داریاں یہاں پر ہیں, جنہوں نے یہاں پر شادیاں کی ہیں, جنہوں نے بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے شناختی کارڈز وغیرہ بھی پاکستان کے بنوائے تھے, ان کو کس طریقے سے نکالا جائے گا یہاں سے؟ دیکھیں, یہ اب چاہے وہ کتنے عرصے سے ہیں, ہم نے بہت ہی مہمانداری کی ہے, ہم نے بہت سفر کیا ہے, اور اس میں آئی ووڈ سے کہ انڈین بھی ہیں جو فشر مین ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ بھی ہمارے پاس ہیں, وہ ہم ٹرین کے راستے بھیج دیں گے, واقع کے راستے ان کو بھیجیں گے. اس کے بنگلہ دیشیز ہیں جو کہ بائی ایئر جانا پڑے گا, ان کے ہم جو کونسل جنرل سے ہم سے رابطے میں ہیں. افغانستان کے کونسل جنرل سے بھی راستے میں, ہم نے ان سے بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے, ہم نے بہت مہمانداری کر دی ہے, لیکن پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے ابھی ہم کو اسٹیپ لینا پڑے گا. دوسرے ملکوں میں تو یقین کریں 2-3 دن دیے گئے ہیں, جہاں پر لوگ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا. ہم نے تو پھر 1 مہینہ دیا, اور ابھی بھی ہم نے یہ کہا والنٹری جائیں, جو ساتھ اپنی بلانگنگ میں لے جائیں, لیکن اگر آپ وہ نہیں جانا چاہتے, دے وانٹڈ, تو پھر ہم نے پھر وارننگ یہ دی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا غیر قانونی طور پر, ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے, اور جن کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں, ان کو فیس 2 میں کریں گے. پہلے ہماری کوشش ہے کہ تمام وہ غیر ملکی تارکین وطن جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے, دے ہیو ٹو بی ڈپورٹڈ. آئی تھنک پاکستان اب برداشت نہیں کر سکتا, اکنامکلی بھی ہم نے بڑا لاس کیا ہے, اور اس کے بعد لحاظ سے ہم نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, جو کہ نگراں وزیر داخلہ سندھ ہیں. وہ ہمیں اس وقت صورتحال بتا رہے تھے کہ کتنے سندھ کی حد تک, انہوں نے کراچی کی حد تک بتایا کہ 4,000 غیر قانونی طور پر آئے ہوئے افغان شہری اور غیر ملکی دیگر وہ یہاں سے جا چکے ہیں, اینڈ اوور دا 1 پیریڈ آف ٹائم یہ لوگ یہاں سے گئے. لیکن